अस्सलाम वालेकुम। पहले नज़र डालते हुए सुर्खियों पर इस खबरनामे का आगाज़ करते हैं। गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना हुकूमत का नस्बुल ऐन, टीम वर्क पर चीफ मिनिस्टर का जोर। वक्फ रिकॉर्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन प्लान को क़तइयत देने की वकालत, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादले ख्याल। राम मंदिर के नाम पर जमा की गई रकम का हिसाब तलब करने का मुतालबा, पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। पुलिस के मुबैना कड़े बंदोबस्त के बावजूद मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला जारी, चौकसी बरतने मजलिसी अरकान असम्बली का जोर। और छतरी नाका और हयात नगर के इलाकों में पुलिस के धावे, फाहिशाएं और रक्कासाएं गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। गरीब अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना रियासती हुकूमत का नस्बुल ऐन है और इस मकसद को हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। ये बात कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कही। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कलेक्टर सरकारी इंतजामिया चलाने में ऑलराउंडर्स का रोल अदा करते हैं। 2 रोज़ा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ये बात कही। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गरीब आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना हुकूमत का निस्बुल ऐन है, जिसे हासिल करने के लिए टीम वर्क की जरूरत है। इसके अलावा हुकूमत के प्रोग्रामों पर शफाफियत के साथ अमल आवरी सभी की जिम्मेदारी है। किरण कुमार रेड्डी ने कलेक्टर्स से कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों के अलावा अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्की के लिए इनफरादी तौर पर भी राहें तलाश करें, जो कि रियासत के लिए मिसाल बन जाए। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स से कहा कि उन्हें अवाम की बहबूद और तरक्की के लिए किए जा रहे कामों के दौरान किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कलेक्टर्स से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत को तमाम हकायक से बाखबर रखे। किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल पर कलेक्टर्स को मुतवज्जो करते हुए कहा कि एक मामूली वाकया भी चिंगारी की तरह आग भड़का सकता है, इसलिए अमन व कानून की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए जिले सतह पर अमन कमेटियों का क़याम अमल में लाते हुए हर 2 माह में इसका इजलास तलब किया जाए और अमन की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। 1 रुपया किलो चावल स्कीम के गैर मेयारी चावल से मुतालिक मिलने वाली शिकायत पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। उनका कहना था कि हुकूमत ने सिर्फ कीमत में कमी की है, क्वालिटी में नहीं, लिहाजा नाकिस चावल की सरबराही पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ₹1 కిలో బియ్యం అంటే ఎక్కడే కానీ క్వాలిటీని మనం కాంప్రమైజ్ కాకూడదు। ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ పైన ఉంది। అది మానిటర్ చేసి క్వాలిటీని సక్రమంగా ఉండే విధంగా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎక్కడైనా అవసరం ఉంది క్వాలిటీ సక్రమంగా వారు చేయకుండా ఉంటే మీరు చర్యలు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। మీరు సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ చేయండి। ఇది స్ట్రీమ్ లైన్ అయ్యేంత వరకు, స్ట్రీమ్ లైన్ అయ్యేదానికి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమే, మనం ఎక్కడే కానీ ₹2 నుంచి ₹1 చేశాను తప్ప మనం క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ కామని ఎక్కడ చెప్పలేదు। కానీ ఒక భూతం మాదిగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర పొరపాటు జరిగితే దాన్ని చూపించి ఈ ప్రోగ్రామ్ని డీరైల్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। అందుకని మీరు కొంచెం విజిలెంట్గా ఎక్కడైనా అవసరం ఉండి అటువంటి నాసిరకమైన బియ్యం ఇస్తా ఉంటే మీరు చర్యలు తీసుకోండి। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कलेक्टर्स को बरक़ी बहरान से निमटने के सिलसिले में भी बतौर खास तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल की वजह से जो बरक़ी बहरान पैदा हुआ था, इसको दूर करने में अभी भी पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं हुई है। चुनाचे इस सिलसिले में उन्होंने जिले सतह पर जायजा इजलास तलब करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद इस सिलसिले में मजीद इक़दामात की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में नौजवानों की आबादी का तनासुब ज्यादा है, इसलिए इनकी सही रहनुमाई होनी चाहिए
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने की खातिर 1,16,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का फैसला किया है, जिस पर शफाफियत के साथ अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने तरक्की व बहबूद को यकसा तरजीह देते हुए हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक काम करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी। युवकुలకు మనం వారికి ప్లేస్మెంట్ కల్పించాల్సిన అవసరం మన పైన ఉంది। మన భారతదేశంలో 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నవారు 41% ఉన్నారు। ఎవరైతే అర్హత ఉందో వారికే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వీలైన దగ్గరంతా కూడా మనం ఇంటర్వ్యూస్ తీసేసి వాళ్ళకి డిస్క్రిప్షన్ లేకన్నా ఎవరికి అర్హత ఉందో వారికే ఉద్యోగం వస్తుంది ఈ ప్రభుత్వంలో అనే నమ్మకం కలిగించేదానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत 27 लाख तलबा में 5,261 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए गए हैं। उन्होंने रियासत के IAS और IPS ओहदेदारों की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और हुकूमत को हर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत छोटी रुकावटों को दूर करते हुए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके किसानों को राहत पहुंचाएगी। उन्होंने कलेक्टर्स से अपनी तजावीज़ और मशवरों को हुकूमत के सामने रखने की भी दरख्वास्त की। क़ब्ल कॉन्फ्रेंस के आगाज पर CCLA के कमिश्नर जे सत्यनारायण ने खैर मकदमी तकरीर की। बाद में चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी ने कहा कि हुकूमत के फलाही कामों को कलेक्टर्स अवाम तक पहुंचाते हैं और रियासत की तरक्की के लिए इनके मशवरों और तजावीज़ की ज़रूरत होती है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत खुश्क साली से गुजर रही है, ऐसे में अवाम को पीने के पानी और सेहत से मुतालिक खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के फ्लैगशिप प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की ताकि इस पर शफाफियत से अमल आवरी हो सके। बादशाह रियासती वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के फलाही कामों के फैसले एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं लिए गए हैं, बल्कि YSR की पदयात्रा के दौरान अवामी ख्वाहिशात और ज़रूरियात का जायजा लेने के बाद ही इन प्रोग्रामों को शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों की अमवात की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है। रघुवीर रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स के पास भी इख्तियारात होते हैं, इसीलिए वो अवामी उमूर पर बेहतर फैसला ले सकते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को जवां साल और क्लीन चीफ मिनिस्टर करार देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने पूरी शफाफियत के साथ जो बेड़ा उठाया है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए संजीदा ताउन की जरूरत है। అదే కరెంటుకు సంబంధించి ఈ ఇందిరమ్మ కాలనీలో లేదా వీకర్ సెక్షన్ కాలనీల మీద హై టెన్షన్ లైన్లు వెళుతూ ఉన్నాయి, చాలా యాక్సిడెంట్లు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి కలెక్టర్లు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తెచ్చినప్పుడు ఇప్పటికే కొన్ని కాలనీలు ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి 25 కోట్ల రూపాయలు అవసరమని ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు చెప్పినప్పుడు ఆ 25 కోట్లను వెంటనే మంజూరు చేస్తున్నాం, వాటిని రీప్లేస్ చేయండి, షిఫ్ట్ చేయండి ఆ లైన్లో అని చెప్పడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయనటువంటి కాలనీలు ఉన్నా వాటిని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొనండి, తప్పకుండా వాటికి కావాల్సినటువంటి డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलेक्टर्स से कहा गया है कि वे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की रोशनी में वक्फ रिकॉर्ड्स को बाकायदा बनाएं और इसके लिए मखसूस नौयत की टास्क फोर्स तश्कील देते हुए एक्शन प्लान को क़तइयत दें। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिए गए एजेंडे के मुताबिक 1954 से 1956 तक इलाक़े आंध्रा और 1962 से 1972 तक इलाक़े तेलंगाना में वक्फ अराज़ियात का सर्वे किया गया था। इसके मुताबिक 1,33,000 एकड़ वक्फ जायदादों और 35,200 इंतजामियों की निशानदेही की गई थी। दूसरा सर्वे 2001 में शुरू हुआ जो अभी जारी है, जबकि बुनियादी सर्वे तमाम अजला में मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो मस्जिदों, शादी खानों, गिरजाघरों और कब्रस्तानों की हिसारबंदी के लिए जारी की गई रकम को इन्हीं कामों पर खर्च करें। रियासत में बरक़ी कटौती का जारी रहना हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। काबीनी वज़रा ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में इस अंदेशे का इजहार किया। उन्होंने दो टोक अंदाज में बताया कि बरक़ी कटौती मसले पर सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि इससे अवामी बरहमी में इजाफा हो रहा है। रियासती वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने
کلیکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ راجیو یووا کرنالو پروگرام کے دوران اقلیتوں کو ترجیح دیں۔ کلیکٹرز کانفرنس میں ہوئی بات چیت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے رگھویر ریڈی نے کہا کہ حکومت SC/ST اور اقلیتوں کو تحفظات فراہم کر رہی ہے اور خانگی شعبے میں بھی ان طبقات کو ترجیح دینی چاہیے۔ رگھویر ریڈی نے محکمہ بہبود کی جانب سے شادی خانوں، قبرستانوں اور مساجد کی تعمیر و مرمت کے لیے جاری کیے گئے فنڈز کو صحیح استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ 1 روپے کلو چاول اسکیم پر عمل آوری کے دوران ناقص چاول کی سربراہی پر سخت کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ راشن کارڈز کی اجرائی سے متعلق سرکاری اعداد و شمار پر وزیر لیبر ڈی ناگیندر اور وزیر سول سپلائی سریندر بابو کے بیچ نوک جھونک ہو گئی۔ وزیر لیبر نے جب یہ الزام لگایا کہ مردم شماری میں جو آبادی بتائی گئی ہے اس سے زیادہ راشن کارڈز کی تعداد ہے، تو وزیر سول سپلائیز نے اپنے محکمے کے عہدیداروں کی مدافعت کی، جس پر دونوں وزراء کے درمیان نوک جھونک ہو گئی۔ بعد میں چیف منسٹر نے مداخلت کرتے ہوئے معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رام مندر کے نام پر دنیا بھر سے جمع کیے گئے روپیے کی تفصیلات اور حساب بتانے کے لیے کہا ہے۔ پارلیمنٹ میں کالا دھن کے مسئلے پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ 1980 کی دہائی کے آخری سالوں اور 1990 کے ابتدائی سالوں میں سنگھ پریوار نے رام مندر کے نام پر کروڑوں روپے کا فنڈ جمع کیا۔ اس رقم کی تفصیلات سے ایوان کو واقف کروایا جائے۔ انہوں نے وزیر فینانس سے مطالبہ کیا کہ سنگھ پریوار کو موصول ہونے والے فنڈز کی تحقیقات کروائی جائے۔ بیرسٹر اویسی نے اڈوانی کی جانب سے کالا دھن کی واپسی کے مسئلے پر پیش کی گئی تحریک التوا کی مخالفت کی۔ اسپیکر آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی این منوہر صبح دلی کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ 15 اور 16 دسمبر کو منعقد ہونے والے پارلیمنٹری ریسرچ سروس کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ این منوہر 17 دسمبر کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ ضمنی انتخابات کانگریس کے لیے پھانسی کا پھندا ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشم رکن اسمبلی مدو کرشنا نائیڈو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ضمنی انتخابات سے خوفزدہ ہے، اس لیے مجالس مقامی کے انتخابات کو بھی تعطل سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ مدو کرشنا نائیڈو نے کہا کہ کانگریس اور جگن کے مقابلے سے ووٹوں کی تقسیم کا تیلگو دیشم کو فائدہ ہوگا۔ تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ خانگی برقی کمپنیوں کی جانب سے دوسری ریاستوں کو برقی فروخت کرنے سے ریاست میں برقی بحران پیدا ہوا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ سبیتا ریڈی نے چہارشنبے کو 54ویں آندھرا پردیش پولیس ڈیوٹی میٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ریاست کی پولیس نے نمایاں کارنامہ انجام دیتے ہوئے ملک میں ایک مثال قائم کی ہے۔ اس موقع پر ریاستی DGP دینیش ریڈی نے پولیس میٹ میں شرکت کرنے والے ملازمین کو مبارکباد پیش کی۔ سکندرآباد میں مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کی رات 10 تا 15 منٹ کے اندر 2 مسلمانوں کو مہلک ہتھیاروں سے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ بوئن پلی اور تلمرگری پولیس حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور مجلسی کارکنوں کو ترملگیری روانہ کیا، جہاں مجلسی قائدین نے زخمیوں کی عیادت کی اور پولیس کی نااہلی پر سخت برہمی ظاہر کی۔ منگل کی رات RTC کالونی کے قریب فیروز نامی نوجوان پر، جو مقامی مسجد کے مؤذن ہیں، بوئن پلی پولیس حدود میں آہنی سلاخوں سے حملہ کیا گیا۔ وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے اور اس کے 10 تا 15 منٹ کے اندر مصطفیٰ نامی ایک 40 سالہ شخص کو حلیہ دیکھ کر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں کو مقامی خانگی دواخانہ لے جایا گیا، جہاں مقامی مجلسی کارکن پہنچ گئے اور اعلیٰ قیادت کو اطلاع دی۔ ابتدا میں پولیس نے ان واقعات کو حادثہ اور پتھر مار قرار دے کر اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد پاشا قادری کے پہنچنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ واضح ہے کہ بوئن پلی، حشمت پیٹ، ترملگیری اور کارخانہ پولیس حدود میں گزشتہ 1 مہینے سے مسلمانوں پر حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حملوں کے ان مسلسل واقعات کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے چوکسی برتنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان اور افسر خان نے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر DCP نارتھ زون سے ملاقات کی اور مسلمانوں پر حملوں کے واقعات پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے پولیس کے رویے پر برہمی ظاہر کی۔ مجلسی قائدین نے ان علاقوں میں پولیس پیٹرولنگ کروانے اور اشرار کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔
ان کو حملہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں 4 واقعات ہوئے تھے. تلمل گیری پولیس اسٹیشن کی لمٹ میں پہلا واقعہ ہے. بہرحال ڈی سی پی صاحب یقین دلائے کہ ہم پیٹرولنگ کریں گے, بٹھائیں گے, اور یہ واقعہ جو ہوا اس کے تعلق سے بھی ہم بڑے پیمانے پر اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد سے جلد ارشاد کو گرفتار کریں گے. کانگریس کے رکن اسمبلی جی وینکٹ رمنا نے الزام لگایا ہے کہ جگن موہن ریڈی اپنی پلسا یاترا کو چھوڑ کر جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف ہو چکے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جگن اپنے مقصد میں ناکام ہو جانے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور غیر مہذب الفاظ کے استعمال پر اتر آئے ہیں جو ان کی سیاسی زندگی کی بقا کے لیے ٹھیک نہیں ہے. رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے پتھر گٹی کے علاقے بی بی بازار چوراہے پر ہائی ماس لائٹس کا افتتاح انجام دیا. متعلقہ رکن بلدیہ محسن بلالہ بھی اس موقع پر موجود تھے. جگدیش مارکیٹ کے تاجرین نے پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہراسانی کے خلاف دارالسلام پہنچ کر مجلسی قائدین سے نمائندگی کی. تاجرین نے بتایا کہ ایبٹس ڈی سی پی نے جگدیش مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجرین کو اپنے ڈبے چہارشنبے تک ہٹا لینے کی دھمکی دی ہے. رکن اسمبلی احمد بلالہ نے متعلقہ ڈی سی پی سے رابطہ کرتے ہوئے تاجرین کی ہراسانی کے خلاف انتباہ دیا اور غریب تاجرین کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت دی. جگدیش مارکیٹ کے تاجرین نے مجلسی قائدین کا شکریہ ادا کیا. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی نادے علی بیگ کا برقی بلدی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا. احمد بلالہ نے اس موقع پر عہدیداروں کو زیر التوا کاموں کی یکسوئی کی ہدایت دی. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر مرتضی علی کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی. حضرت یحییٰ پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا 3 سفر 29 دسمبر جمعرات کو آغاز ہوگا. عرس شریف کے انتظامات کے سلسلے میں مقامی کارپوریٹر معراج محمد نے زونل کمشنر کے ہمراہ احاطہ درگاہ شریف ریاض مدینہ کا دورہ کیا. زونل کمشنر نے تمام مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے تیقن دیا کہ عرس شریف سے پہلے بلدی، برقی اور آب رسانی کے تمام مسائل کی یکسوئی کر لی جائے گی. شالی بنڈے سے موسیٰ باولی جانے کے دوران شاہ گنج کی ساکن ایک طالبہ فرحت بیگم اپنے بی ایڈ کے دستاویزات سے محروم ہو گئی ہے. وہ RTC بس نمبر 72 میں سوار ہوئی تھی کہ دستاویزات گم ہو گئے. اگر کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ اس فون نمبر پر اطلاع دیں 9866430039 9866430039. ماساب ٹینک کے علاقے میں گیس کا تیل کم مقدار میں دینے پر مقامی افراد نے ایک ریشن شاپ پر گڑبڑ مچا دی. اس واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی کارپوریٹر محمد ماجد حسین وہاں پہنچ گئے اور محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کو طلب کیا اور جس پر دکان کے ریکارڈ کی جانچ کا کام شروع کیا گیا. نارتھ زون ٹاسک فورس کی پولیس ٹیم نے 2006 میں کیے گئے اقدام قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ اتر پردیش کے ساکن کمل پال سنگھ نے ان کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات کے شبے میں سید محبوب نامی شخص پر دیسی ساختہ تفنچے سے فائرنگ کر دی تھی. واقعے کے بعد کمل پال سنگھ فرار ہو گیا تھا. پولیس جو کمل پال سنگھ کی تلاش میں تھی شہر میں موجود رہنے کی اطلاع پر اسے گرفتار کر لی. پولیس نے اس کے قبضے سے ایک دیسی ساختہ تفنچہ اور 18 گولیاں ضبط کر لیں. ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے چھتری ناکا یوسفین کالونی میں ایک گھر پر دھاوا کرتے ہوئے قہبہ گیری کے ایک اڈے کو بے نقاب کیا اور 7 افراد بشمول 4 فاحشوں کو گرفتار کر لیا. پولیس نے بتایا کہ کولکتہ، سوریا پیٹ اور بورا بنڈا سے تعلق رکھنے والی فاحشائیں گزشتہ 2 ماہ سے یہ اڈا چلا رہی تھیں. پولیس نے اس موقع پر مشیرآباد کے ساکن 3 گاہکوں کو بھی گرفتار کیا. ان افراد کے قبضے سے پولیس نے 5 سیل فونز اور 3000 روپے نقد رقم برآمد کی. حیات نگر پولیس نے ایک ریسورٹ پر دھاوا کر کے 11 رقاصاؤں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے DVD، VCR، CDs کے علاوہ دوسری اشیاء ضبط کر لیں. بتایا جاتا ہے کہ عوامی شکایتوں کو پولیس کی جانب سے نظر انداز کرنے پر مقامی افراد نے میڈیا کو اس ریزورٹ کے بارے میں بتایا، جس پر پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب یہ دھاوا کیا. گرفتار شدہ خواتین کا تعلق
دلی، راجستھان، پونا اور حیدرآباد سے بتایا جاتا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق ریزورٹ کا مالک سابق وزیر داخلہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ خواتین کو چہارشنبے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔ ملک پیٹ پولیس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتیں انجام دینے والے 3 سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ الیاس، عبید حسین اور شیخ جاوید مسروقہ موٹر سائیکلوں پر سواری کرتے ہوئے طلائی چین چھیننے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ پولیس نے الیاس اور عبید کو مشتبہ حالت میں گڈی انارم چوراہے کے پاس گرفتار کر لیا، جبکہ جاوید کو اس کے گھر واقع کالا پتھر سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سارقوں کی اس ٹولی نے سرقے کی 11 وارداتیں انجام دی تھیں۔ ان کے قبضے سے پولیس نے 25 تولے کے طلائی زیورات ضبط کیے۔ پولیس نے ایک اور کارروائی کرتے ہوئے ونائک نگر میں ایک طالب علم کو مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے حراست میں لیا۔ تفتیش کرنے پر بالراج نے بتایا کہ اس نے 8 دسمبر کو باغ امبر پیٹ میں ایک گھر میں سرقے کی واردات انجام دی تھی۔ پولیس نے بالراج کے قبضے سے 9 تولے کے طلائی زیورات ضبط کر لیے۔ ہمایوں نگر پولیس نے سنوکر سینٹرز اور انٹرنیٹ کیفیز پر دھاوا کر کے 15 افراد کو پولیس تحویل میں لے لیا ہے۔ انسپیکٹر پی مدھوکر سوامی نے بتایا کہ انٹرنیٹ کیفے کے مالکان پولیس کے بتائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیبن کی اونچائی زیادہ رکھ رہے تھے، جبکہ اونچائی کم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رنگین شیشوں کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، جبکہ سنوکر سینٹرز رات دیر گئے تک کھلے رکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کیفے اور سنوکر سینٹرز رات 9 بجے تک کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے پولیس سختی کے ساتھ نمٹے گی۔ چراغ علی نگر کشن باغ میں برقی ٹرانسفارمر کی درستگی کے دوران اچانک آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے میں کسی بھی طرح کے کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ برقی ملازمین کی جانب سے ٹرانسفارمر کی درستگی کا کام کیا جا رہا ہے اور میٹر کی تبدیلی کے بعد جیسے ہی ٹرانسفارمر کو آن کیا گیا، اچانک آگ لگ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بہادر پورے کا فائر بریگیڈ عملہ وہاں پہنچ گیا اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ RTO آفس واقع خیرتآباد میں پرمٹ حاصل کرنے والے آٹو ڈرائیورز کی دھکم پیل میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت نے ایک جیو جاری کیا ہے، جس کی روح سے 3500 آٹو ڈرائیورز کو پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ اس پرمٹ کو حاصل کرنے کے لیے آٹو ڈرائیورز رات 2 بجے سے قطاروں میں ٹھہرے تھے، جبکہ بروکرز صبح 8 بجے آ کر RTO اسٹاف کے ساتھ ساز باز کر کے اپنا کام جلدی نمٹا کر چلے گئے۔ چہارشنبے کے دن اسی دھکم پیل میں ایک آٹو ڈرائیور شمیم کو روند دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ گوپال پورم پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع منوہر تھیٹر کے عقب میں ایک نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ پولیس نے 32 سالہ نامعلوم شخص کی مشتبہ موت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس شخص کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہوگی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا حکومت کا نصب العین، ٹیم ورک پر چیف منسٹر کا زور۔ وقف ریکارڈز کے تحفظ کے لیے ایکشن پلان کو قطعیت دینے کی وکالت، کلکٹرز کانفرنس میں وقف اراضیات کے تحفظ پر تبادلہ خیال۔ رام مندر کے نام پر جمع کی گئی رقم کا حساب طلب کرنے کا مطالبہ، پارلیمنٹ میں بیرسٹر اویسی کی تقریر۔ پولیس کے مبینہ کڑے بندوبست کے باوجود مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری، چوکسی برتنے مجلسی ارکان اسمبلی کا زور۔ اور چھتری ناکہ اور حیات نگر کے علاقوں میں پولیس کے دھاوے، فاحشائیں اور رقاصائیں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔